الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یہ سلسلہ قیامت کی نشانیاں اس کی تیسری کڑی ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں بیسک بتایا گیا، دوسرے درس میں یعنی گئے جمعہ کو تقریباً فضلۃ الشیخ خطیب المنبر شمیم احمد خلیل حفظ اللہ نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ایک سلسلہ بتایا جو تقریباً 28 تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بڑی نشانیاں جو 10 ہیں اور کچھ اس کے اوپر انہوں نے ہمیں بتایا بھی، اور اس کے بعد میں جو 28 نشانیاں ہیں اس میں سے کچھ نشانیوں کی انہوں نے ہمیں کچھ سرسری تفصیل بھی بتائی، جس میں سمجھ یہ آتا ہے کہ وہ نشانیاں آئی بھی گئی بھی اور کچھ آنے والی ہے، اور ہم نے ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ساودھان ہونا ہے، اور اس نشانیوں میں جو بھی فتنے ہیں اس فتنوں میں ہم نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں اور صحیح احادیث میں ہمیں جو نشانیاں ملی ہے، فتنوں کا دور آئے گا، فتنے چلیں گے، تو چونکہ اب ہم کو وہ فتنے معلوم ہیں اور ہمارے سامنے وہ فتنے آئے ہیں تو ہم نے ان فتنوں سے دور ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، میوزک، ناچ گانا، شراب، یہ حرام ہے ہی، زنا یہ حرام ہے ہی، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حرام ہے ہی، لیکن قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عام ہو جائے گی۔ تو جب عام ہو جائے گی تو ہم نے اس سے دور ہونا ہے۔ عام ہو جائے گی مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا کا ہر شخص، ہر انسان، جن و انس اس کو دیکھ لے گا۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، آج سے کچھ سال پہلے ہم کوکن میں گاؤں والے ہیں، تو گاؤں میں کہیں دوسرے گاؤں میں کوئی ناچ گانے والے آیا کرتے تھے تو بڑے چھپ چھاپ کے لوگ وہ ناچ گانا دیکھنے کو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بتانا نہیں کسی کو۔ لیکن آج وہ ناچ گانے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نانا نانی، دادا دادی، چاچا چاچی، پھوپا پھوپھی، خالہ خالو سے لے کر امی ابا سے لے کر بچوں سے لے کر نواسا نواسیوں، پوتا پوتیوں تک، بھتیجوں تک، بھانجوں تک، بھانجیوں تک، ہر کوئی اس فتنے کو دیکھ رہا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ فتنہ آ کے اس کو لپیٹ ہی لیتا ہے۔ ہمیں اس سے دور ہونا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ ہے اصل درس قیامت کی نشانیوں کا، کہ جسے ہم سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے دور ہو جائیں۔ فضلۃ الشیخ نے گئے ہفتے 28 نشانیاں بتائی، اس میں ایک بہت ہی گھناؤنی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ حکمران جو بھی ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو بھی حکمران آئیں گے ان سے بغاوت کرنا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، جس کو شیخ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں ہم کو بتایا۔ بغاوت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے اور اس حاکم کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جیسے کہ آپ خطبوں میں سنتے ہوں گے کہ جتنے بھی حکام ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے۔ 2-3 چیزیں شیخ محترم نے بتائی جو بہت ہی اچھی ہے۔ تجارت کرنا، آج تو ایسا ہو گیا کہ کہا جاتا ہے کہ سنت ہے تجارت کرنا، تجارت کیجئے، اور قلم کو ہاتھ میں لیجئے، اس کے خلاف لکھیے یا اپنی چیزیں بتائیے۔ اور ہم جو گلف میں آئے ہیں، کہیں گئے ہیں، کہ جا کے ہماری کمائی بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن گاؤں میں ہم بالکل، جو ہم چھوٹی جھوپڑی میں رہنے والے لوگ آج 2-2 3-3 مالے کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور گاؤں میں رہنے والے جو شیتکری کیا بولتے اس کے کسان، اور دنیا میں کسان آج پتہ نہیں 100 150 مالے کی بھی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ یہ بلڈنگیں بنانا حرام نہیں ہے، یہ تجارت کرنا حرام نہیں ہے، یہ قلم کو ہاتھ میں پکڑنا حرام نہیں ہے، اچھی بات ہے،
لیکن یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس کا ظہور ہوگا اور یہ بہت ہی عام ہوگا۔ شیخ نے کمپیوٹر کی طرف ہمارا اشارہ کیا کہ دیکھیے آج کمپیوٹر میں قلم کتنا لکھ رہا ہے، دیکھیے آج تجارت کتنی عام ہو گئی ہے کہ شیئر مارکیٹ سے لے کر پتہ نہیں ہر کوئی حلال حرام جائز ناجائز ہے نا رشوت دے کر، حتیٰ کہ رشوت کو بھی تجارت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ رشوت آپ دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دروس ہے قیامت کی نشانیاں، یہ آپ غور سے سنیے، شیخ محترم کو سمجھیے، جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے ہی، جو حلال ہے وہ حلال ہے ہی، اور ان سے اپنے آپ کو گریز کریے، دور رہیے جو حرام کردہ چیزیں جو آج بہت ہی ظاہر ہوئی ہے۔ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آج آپ کی تیسری کڑی ہے قیامت کی نشانیاں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم قیامت کی نشانیوں میں سے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہم نے معلوم پڑھا تھا، اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج انشاءاللہ جو بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کے اندر اللہ کے صحیح مسلم کی حدیث، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کی تعداد کل 10 نشانیاں ہیں، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی قیامت کی بڑی نشانی، جو اس صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ گزشتہ درس کے اخیر میں
مہدی کے خروج کا تذکرہ آیا تھا کہ یہ چیز مسلم ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کہ قرب قیامت جو ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے، آپ کے خاندان سے پیدا ہوگا، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ چنانچہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے عقیدۃ اہل السنہ والاثر فی المہدی المنتظر۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ 26 صحابہ کرام سے مہدی منتظر کی روایت مروی، 26 صحابہ روایت کرتے، اور حدیث کی 36 کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ حدیث کی 36 کتابوں میں 26 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیت یواتی اسمہ اسمی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کی جو ہے دنیا اس وقت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بنے گا، حاکم، اس کا نام میرے نام کے مطابق، یعنی اس کا نام محمد۔ اور جو ہے دوسری ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله في رجلا مني او من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما۔ یہ روایت ابو داؤد کے الفاظ ہیں، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ میں جو ہے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق، یعنی محمد بن عبداللہ اس کا نام، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہو۔ یہ صحیح احادیث سے متعدد احادیث ام سلمہ اور حضرت علی اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری وغیرہ کی روایت سے ہے، جس کو جو ہے محدثین نے، علماء حدیث نے، امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ تو صحیح حدیث سے مہدی کا ظہور یہ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اس کا نام محمد بن، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمہ کی اولاد سے ہو، فاطمہ کی اولاد سے ہوگی، کہ حدیث کے اندر ہے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے میرے خاندان سے، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، میرے اہل سے۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا۔ تو بہرحال مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس سلسلے میں جیسا میں نے حدیث کا ذکر کیا کہ زیادہ حدیثیں مروی ہیں، اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے شیخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظہ اللہ کی کتاب ہے عقیدۃ اہل السنہ والاثر فی المہدی المنتظر۔ یہ کتاب بڑی کم کتاب، اس کے اندر احادیث کا انہوں نے جائزہ پیش کیا۔
اس طریقے سے آئیے، یہ تو مسلم ہے، صحیح حدیث سے مہدی کا وجود ثابت ہے، اور یہ مہدی کے بارے میں جو صحیح ہے کہ وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تفصیل بیان کی ہے کہ مہدی کا معاملہ یہ ثابت ہے، اور اس میں احادیث مشہور ہیں اور تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں حدیثیں جو ہے، اور اس طریقے سے اس کثرت طرق اور جو ہے مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے جو ہے یہ چیز ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ وہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حسن بن علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوگا، حضرت حسن بن علی کی نسل سے ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، اور عدل اور حق کو یہ قائم کریں گے۔ اور احادیث سے پتہ چلا ان کی مدت کل 7 سال ہوگی، 7 سال کا عرصہ ہوگا ان کا۔ اس سلسلے میں بالاختصار جو ایک تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ ایک عقیدہ ہے شیعوں کا، روافض کا عقیدہ، شیعہ امامیہ جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی مہدی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں مہدی کون ہے؟ ان کا مہدی جو ہے پیدا ہو چکا ہے اور غائب ہے، اس سرنگ میں گھسا ہوا ہے، ان کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ وہ محمد بن حسن العسکری، حسن عسکری ان کے 11ویں امام تھے شیعوں کے، ان کے لا ولد تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن زبردستی لوگوں نے ان کے لیے ایک بیٹا مانا جس کا نام محمد رکھا، اور پھر اس کو سرنگ کے اندر غائب کر دیا، بچپن ہی میں سرنگ میں گھسا دیا، اور ابھی تک وہ سرنگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بیچارے روز جا کے پکارتے ہیں نکلو نکلو، لیکن وہ ایسا امام ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں خرافات ان کے یہاں جو عقیدہ ہے، تو اس کو مہدی کہتے ہیں۔ وہ مہدی محمد بن حسن عسکری، جن کی عمر 2.5 سال یا بعض روایتوں میں 5 سال یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ سرنگ کے اندر گھس گئے، اور ابھی تک گھسے ہوئے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصلی قرآن جو تھا اس کو بھی لے کے چلے گئے ہیں، اور جب ظاہر ہوں گے نکلیں گے تو فوج لے کے آئیں گے، پھر سنیوں کی خیر نہیں۔ بہرحال تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے جو شیعوں کا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو مہدی کا سرے سے منکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم حدیث سے واسطہ نہیں ہے، علم حدیث کے ماہر نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور اسی طریقے سے ماضی میں کچھ حکمرانوں نے اس کے دعوے کیے ہیں مہدی ہونے کا، جیسے ایک خبیث انسان ملحد عبید اللہ بن میمون القداح گزرا ہے، 259 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور 322 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ جو ہے اس کا دادا جو ہے یہودی تھا، اور یہ زبردستی جو ہے مجوسیوں کے ہاں یہ پیدا ہوا، مجوسی گھرانے میں، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مہدی کہا کہ میں مہدی ہوں، جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے طوفان مچایا اس نے، اور ایران، حجاز، مصر، مغرب، ان تمام علاقوں پر یہ لوگ جن کو جو ہے یہ لوگ چھا گئے، اس کے ماننے والے جو ہے، اور اس طریقے سے فتنہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اس نے پیدا کیا۔ کرامتہ ان کو کہتے ہیں، ان کو کرامتہ کہتے ہیں، روافظ کرامتہ ہیں، جو آل رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، زبردستی انہوں نے اپنی انتساب آل رسول کی طرف کیا، اور اس طرح انہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صلاح الدین ایوبی اور حرم کے جو ہے کعبہ کو بھی اذیت پہنچائی، حاجیوں کو نقصان پہنچایا، کعبہ کا دروازہ بھی توڑا تھا ان لوگوں نے، اور اس طرح ان کے فتنے رہے ہیں۔
تو جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ فتنہ شروع ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ان کا خاتمہ، کرامتہ کا خاتمہ، ان کی حکومتوں کا خاتمہ جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کیا، اور ان کے ختم کرنے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جو صلیبیوں سے جنگ کی اور بیت المقدس کو آزاد تاریخ۔ اسی طرح اس کے بعد بھی مہدویت کے دعوے ہوتے رہے ہیں۔ ایک جو ہے مغرب میں جو ہے محمد بن تومر جو ہے پیدا ہوا تھا 485 میں، اس نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے کیسانیہ ایک فرقہ ہے، ان کا بھی ایک مہدی ہے، کیسانیہ فرقہ ہے شیعوں کا، ان کے بھی ایک مہدی محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں یہی مہدی ہوں گے، یہ زندہ ہیں اور یہ ظاہر ہوں گے قرب قیامت، ان کا یہ جو کیسانیہ فرقے کا شیعوں کے محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے۔ تو اس طریقے سے یہ فرقے ہوئے، اور اس طرح ہندوستان بھی پیچھے نہیں رہا۔ ہندوستان میں بھی جونپور کے محمد جو ہے نامی ایک جو محمد جونپوری نے مہدویت کا دعویٰ کیا، جن کے ماننے والے آج بھی حیدرآباد بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بدعتوں میں ڈوبے ہوئے محمد جو ہے جونپوری، جو اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، تو ان کے ماننے والے حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جھوٹے دعوے دار بہت سے پیدا ہوئے ہیں، ایسے جھوٹے دعوے داروں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح سوڈان میں ایک صاحب گزرے ہیں محمد المہدی، انہوں نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہرحال اس طرح دعوے دار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو مہدی جو ہوں گے وہ کب ہوں گے، اس کے بارے میں شیخ العباد رحمہ اللہ نے حافظ بن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے جو ہے مہدی جو ہوں گے وہ نزول عیسیٰ کے وقت، نزول عیسیٰ کے وقت وہ موجود ہوں گے، ان کا دور ہوگا وہ، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا۔ بہرحال اسی قول کو شیخ العباد نے ترجیح دی ہے، اور حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ذکر کیا ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے۔ لیکن جو ہے یہ تحقیق ہے حافظ بن کثیر کی اور شیخ العباد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے۔ تو بہرحال مہدی کے بارے میں اس قدر جو ہے معلومات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ان کے بارے میں اللہ کے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نام کی صراحت کے بغیر، یکون فی آخر امتی خلیفہ یؤتی المال حسبا، جو ہے وہ جو ہے یؤتی المال حسبا جو ہے وہ بھر بھر کے مال تقسیم، گن کر نہیں، بھر کر مال تقسیم کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت یا جو ہے اسی طرح من خلفائکم خلیفہ یأخذ المال حفیا لا یعدہ عدا، کہ وہ گن کر نہیں دیں گے، وہ ہاتھ بھر بھر کے جو ہے لب بھر بھر کے جو ہے مال جو ہے تقسیم کر۔ یہ صحیح مسلم کی دونوں روایتیں ہیں، ابو سعید خدری سے، جابر بن عبداللہ سے۔ تو ان کے اندر صراحت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ اشارہ جو ہے اس میں علماء نے کہا یہ اشارہ مہدی کی، یہ اشارہ مہدی، واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے ہم اب علامات کبریٰ پہ چلتے ہیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کے اندر 10 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صغریٰ اور کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ میں فرق یہ ہے کہ صغریٰ یہ بہت پہلے سے چل، قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گی، لیکن کبریٰ بالکل قیامت کے قریب، ان کی وقوع کے بعد بس قیامت آنی ہے، زیادہ وقت باقی نہیں رہے گا قیامت کے آنے میں۔ کبریٰ کی یہ خصوصیت، جو کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی علامات کبریٰ، تو اب قیامت کے آنے میں دیر نہیں ہوگی، جلد سے جلد قیامت آ جائے۔ لیکن صغریٰ میں ابھی وقت، ابھی متنبع ہو جائے، ابھی اللہ تعالیٰ چتاونی دے رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھیج کر کے چتاونی ہمیں دے رہا ہے
انتباہ دے رہا ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، اور جب بڑی نشانیاں واقع ہو جائیں گی تب سنبھلنا مشکل ہوگا، اس لیے پہلے ہی ہوشیار۔ یہ 10 نشانیاں جو حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کس چیز میں تم لوگ جو ہے کیا ذکر کر رہے ہو، کس چیز کا مذاکرہ چل رہا ہے تم لوگوں کا؟ تو کہتے ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترو قبلها 10 آیات، جب تک کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں، یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر کیا، دخان دھواں، اور دجال کا ذکر کیا، اور دابت الارض جانور کا ذکر کیا جس کی تفصیل آئے گی اور وہ قیامت ظاہر ہوگا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر کیا، چوتھی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع۔ نزول عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے نازل ہونا، 5ویں نشانی۔ 6ٹھی نشانی یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اور پھر آپ نے فرمایا وثلاثۃ خسوف، 3 جو ہے خسوف ہوں گے، یعنی زمین 3 مقامات پر زمین دوز ہوگی، زمین دھسے گی، بستیاں زمین دوز ہوں گی۔ خسف بالمشرق، ایک مشرق میں، وہ خسف بالمغرب، 7ویں نشانی ہو گئی، وہ خسف بالمغرب، اور ایک مغرب میں جو ہے 8ویں نشانی، اور 9ویں نشانی ایک خسف جو ہوگا جزیرۃ العرب، یہاں بھی زمین جو ہے بستیاں زمین دوز۔ وہ آخر ذالک، اور اس کا آخری نشانی 10ویں نشانی نار تخرج من الیمن، آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، وتطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف آگ کر کے وہ آگ لے جائے۔ یہ کل 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کو بڑی نشانیاں۔ یہ بڑی نشانیاں ایک کے بعد دیگرے آتی رہیں، زیادہ توقف نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں سلک میں، دھاگے میں، لڑی میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح، جیسے ہار کے دانے، موتی کے دانے پرو دیے جائیں کسی لڑی کے اندر، اور لڑی ٹوٹ جائے تو لڑی جب ٹوٹتی ہے، دھاگا جب ٹوٹتا ہے تو یہ دانے رکتے نہیں ہیں، ایک بعد زمین پر آ جاتے۔ تو تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، تاکہ فَإِن يَقْطَعِ السِّلْكَ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، جیسے سلک ٹوٹنے سے، لڑی ٹوٹنے سے اس میں پروئے ہوئے دانے جو ہیں، موتیاں جو ہیں، ایک بار نیچے گر جاتی ہیں، رکتی نہیں ہیں لڑی میں۔ یہی حال قیامت کے ان بڑی نشانیوں کا ہوگا کہ ایک بعد دیگرے وہ آتی رہیں گی یہ نشانیاں، اور ان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، توقف زیادہ نہیں ہوگا، ایک بعد دیگرے ان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں سے پہلے ایک جنگ عظیم کا ذکر، جس کو ملحمہ کہا گیا، یہ جنگ عظیم ہوگی جو ہے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، جو ہے اس کو ملحمہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کے اندر اس کی طرف۔ اور پھر جب پہلے یہ جنگ جو ہے عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اتحاد ہوگا، یہ لوگ کسی دوسرے دشمن سے لڑیں گے، پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں عیسائیوں کے اندر،
جو ہے اور اس کے بعد پھر ان میں آپس میں جنگ ہوگی، عظیم جنگ، ملحمہ جسے کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان کامیاب ہوں گے اس جنگ میں، اس جنگ عظیم میں، اور قسطنطنیہ کو فتح کریں۔ قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہتے ہیں، ترکی کا شہر ہے، یہ پہلے بھی فتح ہو چکا ہے، لیکن یہ پھر کفار کے قبضے میں جائے گا، اور قرب قیامت پھر مسلمان اس کو فتح کریں، اس کو فتح، قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا، اس کی تفصیل آئی آپ کے پاس۔ اتنے میں کوئی شیطان جو ہے پکارے گا کہ آپ لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، دجال نکل چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ دجال کے نکلنے کا وقت وہ ہوگا جو قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عمران و بیت المقدس خراب ہو، بیت المقدس کا آباد ہونا یہ مدینہ کی ویرانی کا سبب، بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ ویران ہوگا، وہ خراب و یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کی ویرانی جو ہوگی یہ جنگ عظیم کا وقوع پذیر ہو، اور جنگ عظیم کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہو، وہ خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، وہ فتح القسطنطنیہ، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا یہ پیش خیمہ ہوگا خروج الدجال، دجال کا ظاہر۔ یہ سنن نبی داؤد کی، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حدیث صحیحہ میں ذکر کیا اس کی تفصیل۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ واقعات وقوع پذیر ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جو ہے ان نشانیوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو تین کی ترتیب تو متعین ہے احادیث سے۔ دجال پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں دجال کا وقوع پذیر ہونا، دجال کا خروج، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے لیے، اور دجال کا قتل، اور پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا نکل حضرت عیسیٰ کے دور، اور پھر ان کا یاجوج ماجوج کا ہلاک تباہ ہونا۔ تو یہ تین جو ہیں، دجال، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج ماجوج، یہ تینوں ترتیب سے ہوں گے، یہ متعین ہے، دجال، پھر عیسیٰ کا نزول، پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہو۔ لیکن باقی آیات کی ترتیب یہ واضح نہیں، باقی آیات جو 10 نشانیاں ہیں ان کی ترتیب جو ہے کلی طور سے واضح نہیں ہے۔ ہاں، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اسی سے دابۃ الارض کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور جو ہے آگ کا، یمن سے آگ کا نکلنا اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جانا، تو یہ متعین ہے، یہ دجال کے بعد، نزول عیسیٰ کے بعد، اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد، یہ تمام چیزیں خروج کے بعد۔ اور آخری چیز جو ہوگی، آخری نشانی جو ہوگی، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے آپ کو معلوم ہو، آخر ذالک نار تخرج من الیمن، آخری نشانی بھی متعین، وہ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف دوڑا رہی ہے، یمن سے، آر عدن سے آگ نکلے گی، اور آگ دوڑائے گی لوگوں کو، اور لوگ بلاد شام کی طرف بھاگ رہے ہوں گے لوگ۔ یہ آخری نشانی ہو، آگ کا نکلنا، یہ آخری نشانی، دجال پہلی، اور پھر نزول عیسیٰ۔ لیکن اس کے بیچ میں یہ نشانیاں جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ترتیب نہیں، البتہ دابۃ الارض کے بارے میں جو ہے 6 نشانیوں کا جو باقی رہ گئے، یہ
سورج کا مغرب سے نکلنا، دابت الارض اور دخان دھواں، اور اسی طریقے سے 3 خسوف مشرق میں، مغرب میں اور اسی طرح جزیرۃ العرب میں. تو یہ نشانیوں کے بارے میں ترتیب کا کوئی جو ہے یقینی علم نہیں ہے کہ کیسے ترتیب ہوگی، لیکن یہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ طلوع شمس اور دابت الارض ایک ساتھ، یعنی پہلے طلوع شمس ہوگا اور پھر دابت الارض جو ہے نکلے گی. ویسے حدیث کے اندر جو ہے ان اول الآیات، جیسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریباً. یہ روایت بھی صحیح مسلم کہ پہلی نشانی جو ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے اور پھر دابت الارض کا نکلنا، دابت الارض کا جو ہے نکلنا ہے، یہ چاشت کے وقت نکلے گا. تو اس سے ترتیب علماء نے یہ متعین کیا کہ پہلے سورج مشرق سے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے طلوع کے چاشت کے وقت پھر جو ہے دابت الارض کا خروج، دابت الارض کا جو ہے اس وقت خروج. لیکن یہاں لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے. ان اول الآیات جو کہا گیا کہ پہلی نشانی قیامت کی خروجن نکلنے میں طلوع الشمس، نہیں طلوع الشمس اور یہ دجال اور عیسیٰ کے نزول اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ مسلمان ہوں گے اور مسلمانوں کا دور دورہ ہوگا اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج ہوگا، اور اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، مسلمان موجود رہیں گے، اور اس کے بعد جب اسلام مٹ جائے گا تب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں، تو جو ہے کیونکہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے یہ کہنا کہ طلوع شمس مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ پہلی نشانی ہے، یہ من جملہ نہیں پہلی نشانی، یہ دجال اور عیسیٰ اور یاجوج ماجوج کے بعد یہ پہلی نشانی ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع اور پھر دابت الارض کا ظاہر. اب ان میں سے پہلی نشانی یہ حدیث کی ترتیب میں جو پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے الدخان، یعنی دھواں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم. انتظار کرو جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لے کر، واضح طور سے دھواں، آسمان دھواں سے بھر، یغشی الناس هذا عذاب علیم، اور یغشی الناس لوگوں کو وہ دھواں ڈھانپ، اور یہ عذاب علیم ہوگا دھواں ڈھانپ. اس نشانی کا سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر. تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی کہ دھواں ہوگا جو پورے لوگوں کو، تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آئے گا، لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے جو ہے. لیکن یہ کب ہوگا، اس سلسلے میں دو رائے ہیں. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نشانی واقع ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے جو ہے جب انہوں نے تنگ کیا تو ایک دعا کی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر جیسے بھوکمری جو ہے
یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال واقع ہوئی تھی، ویسے ہی جو ہے ان پر واقع ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے مکہ کے لوگ بھوکے مرنے لگے تھے، اور بھوک و پیاس کی شدت سے جب اوپر دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد وہی دھواں ہے، اور یہ واقع ہو۔ لیکن دیگر علماء حافظ ابن کثیر اور دیگر محققین جو ہے ابو سعید خدری اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت علی، عبداللہ بن عباس، حسن بصری وغیرہ کا موقف ہے کہ نہیں، یہ دھواں کی نشانی ابھی واقع نہیں ہوگی، یہ قرب قیامت بڑی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی بھی بڑی نشانیوں میں ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل قریب میں واقع۔ اور یہاں جو ہے آیت بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، آیت بھی اسی فرق بدخان مبین یغشی الناس، یہ دھواں سب کو ڈھانپ لے گا، سب لوگ، صرف مکہ والوں کو نہیں، پوری دنیا کے لوگوں۔ یغشی الناس کا هذا عذاب علیم، دردناک عذاب ہو۔ تو یہاں پر یغشی الناس کا لفظ اور دخان مبین کا لفظ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عالمی عذاب ہوگا، یہ عالمی عذاب ہوگا، یہ کہیں ایک خطے اور ایک علاقے میں نہیں ہوگا، اور تمام لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، یغشی الناس تمام لوگوں کو، اور یہ خیالی نہیں ہوگا۔ بھوک سے جو اوپر دیکھتے تھے دھواں دھواں، وہ تو خیالی تھا، یہ خیالی نہیں ہوگا، حقیقت میں دھواں ہی دھواں چاروں طرف پھیل یغشی الناس، لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے یہی رائے راجح رائے اس سلسلے میں، یہ کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے جو حدیث میں جو الفاظ ہیں صحیح مسلم، امام نووی رحمہ اللہ جو ہے اپنی شرح میں صحیح مسلم کی شرح میں کہ لن تقوم حتی تروا قبل 10 آیات کی ترتیب لکھتے ہیں، یہ حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے کہ یہ دھواں جو ہوگا یہ کفار کی روح کو قبض کرنے والا، ان کی جانیں اس دھوئیں سے جو ہے ان کی سانس بند ہو، اور مومن کو زکام کی کیفیت، اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور کفار کے لیے یہ باعث موت بنے۔ اور یہ کہتے ہیں امام نووی کہ ابھی تک یہ چیز نہیں ہوئی، یہ قیامت کے بالکل قریب ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے حقیقت ہے دخان کی جو ہے، اس میں سب سے بڑا فتنہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو توجہ دلائی ہے، وہ فتنہ دجال کے ظہور کا فتنہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی فتنہ اب تک رونما نہیں ہوا ہے، اور دجال سے پہلے رونما، دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ اس دنیا کے اندر نہ رونما ہوا ہے اور نہ رونما ہوگا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال، وفی روایہ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے تخلیق سے لے کر قیامت واقع ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پڑا، اس سے سنگین کوئی وقت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو تمام انبیاء کرام اسی وجہ سے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہیں،
متنبہ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے سب سے زیادہ اپنی امت کو متنبہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری کی، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر، اور دجال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انی لانذرکم وما من نبی الا انذرہ قوما ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ انہ عاور وان اللہ لیس بعاور۔ بخاری کے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں تم سے ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ انہو عاور وکانا ہو، وان اللہ لیس بعاور، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کانا نہیں، سی بخاری کی روایت۔ لیکن آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو عاور وان اللہ لیس بعاور، جو ہے دجال جو ہے کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کانا نہیں ہے، آنکھوں والا ہے۔ اللہ آنکھوں والا، یہ بخاری کی روایت۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امته العاور الكذاب الا انه عاور وان ربكم ليس بعاور وان بين عينيه مكتوب کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، متنبہ کیا ہے۔ جو عاور الکذاب، جھوٹا اور وہ کانا ہوگا، اور خبردار ہو جاؤ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس لیے وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، دھوکہ نہ۔ ان بین عینیہ مکتوب کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا، نشانی پر کافر لکھا ہوا، کافر، یہ متفق علیہ بخاری و مسلم۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جو ہے نے ڈرایا اور کہا کہ جو ہے اس کی علامتیں بھی بتا دی جو ہے، اور کہا کہ تمام انبیاء نے متعدد احادیث، ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت جو ہے، اس میں ہے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو ہے دجال سے، تاکہ ہم اور آپ ہوشیار رہیں ایسے مکاروں کے چگا۔ کتنے لوگ مکاروں کے چودہ باز لوٹ لے جاتے، ہمارا عقیدہ بھی لوٹتے ہیں، ہمارا ایمان بھی لوٹتے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کو پڑھتے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوئی نہیں، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پر کام رکھے رہتے ہیں۔ میرے بھائی پڑھیے، دین سیکھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تب صحیح دین کا پتہ لگے گا۔ تو ہر نبی نے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کی روایت میں کہ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، لیکن جو ہے میں جو ڈرا رہا ہوں اس کی علامتیں بتا کے، اللہ کی علامت تو کانا ہوگا، اس کی جو ہے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہو جو ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے دجال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، ابن ماجہ کی روایت، وانتم آخر الامم وخارج فیکم لا محالہ، میں آخری نبی ہوں
اور تم آخری امت ہو، وہ تمہارے درمیان ضرور نکلے گا، وہ تمہارے درمیان ضرور نکلے گا۔ اب اس کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال کو مسیح دجال، مسیح کیوں؟ دجال تو دج سے فریبی، جھوٹا، مکار، لیکن جو ہے مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مسیح کی وجہ تسمیہ، اس کو مسیح دجال، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح، عیسیٰ مسیح، اور دجال کو بھی دجال مسیح، تو دونوں کے مسیح ہونے میں کیا؟ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کی ایک آنکھ پچھی ہوئی، برابر گوشت چڑھا ہوا، آنکھ پر گوشت چڑھا ہوا ہوگا اور آنکھ پچھی ہوئی ہو، اس لیے اس کو مسیح کہا۔ اور عیسیٰ کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ مریض پر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ تعالی شفا دے دے، جو ہے ہاتھ پھیرتے تھے مریض پر اور اس کو شفا ملے، اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو مسیح اس اعتبار۔ اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے پچھی ہوئی ہوگی، اور جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس پر گوشت چڑھا ہوا ہوگا اور وہ اس سے دکھائی نہیں دے، اس لیے اس کو جو ہے مسیح دجال کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جس دور میں دجال ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا، وہ دور مسلمانوں کا دور، وہ دور مسلمانوں کا وہ دور ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ہوگا۔ جب دجال نمودار ہوگا تو اس میں مسلمانوں کا دور، روم کو شکست دے چکے ہوں، قوت میں ہوں گے، طاقت میں ہوں گے مسلمان، اور جو ہے تو یہ جو ہے نکلے گا، جو ہے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا، مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے یہ نکلے گا، تو اس وقت مسلمان غلبے اور قوت میں ہوں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، روم کو شکست، نصارہ کو شکست دے کر کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، استنبول کو۔ تو یہ وقت جو ہے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا ہوگا، غلبے کا ہوگا، اس لیے مایوس ہو کے ہم نہ بیٹھے، لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے کیا کریں بھائی، آج کل ہر جگہ پٹ رہے ہیں، نہیں، اس کے بعد غلبہ ہے، مسلمانوں کے لیے غلبہ ہوگا، امید رکھیں میرے بھائیوں، ابھی روم کا فتح ہونا باقی ہے۔ اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی گیا تھا کہ جو ہے ہم پہلے جو ہے کیا فتح کریں گے، مدینہ تو قیصر، ہم جو رومیہ، اللہ کی سے بتائیے کہ پہلے ہم کیا فتح کریں گے، قیصر کا شہر یعنی قسطنطنیہ یا جو ہم رومیہ؟ کہا نہیں، قیصر کا شہر قسطنطنیہ فتح کرو گے، اس کے بعد رومیہ میں، روم پر بھی، اٹلی بھی تمہارے قبضے میں، اٹلی رومیہ کہتے ہیں، اٹلی بھی تمہارے قبضے میں ہے، تو فتوحات کا سلسلہ ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ اور قوت ملے گی۔ تو اس سلسلے میں جیسا میں نے پہلے کیا کہ مسلمان روم سے مصالحت کریں گے اور پھر وہ مشترک دشمن سے لڑیں گے، اس کے بعد پھر مسلمان اور مسیحیوں کے درمیان جو ہے اختلاف شروع۔ جیسے سنیں ابی داؤد کی روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تتصالحون الروم صلحا آمنا، کہ تم رومیوں سے امن والا صلح، فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم، پھر تم دونوں جو ہے مل کر ایک تیسرے دشمن سے تم لڑو، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، کہ تم جو ہے کامیاب ہوگے، فتح ملے گی، غنیمت ملے گی، اور پھر تم وہاں سے لوٹو گے، یہاں تک کہ جو ہے ایک باغ میں، تیلوں والے باغ میں جو ہے فَيَرْفُعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، تو ایک نصرانی جو ہوگا، عیسائی جو ہوگی، جس کو عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہنا،
ایک نصرانی جو ہوگا، کرسچن جو ہے، وہ اپنا صلیب اٹھائے، کراس جو ہے جس کی پوچھتے ہیں، صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب، صلیب کامیاب ہو گیا، صلیب کی جیت ہو گئی، جو ہے صلیب کی جیت ہوئی۔ تو مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ کر کے اور پھر اس کے بعد روم جو ہے غداری کریں گے، عہد کو توڑیں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ عظیم برپا ہو۔ اس صلیب کو توڑنے کے بعد جنگ عظیم برپا ہوگی صلیبیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو اس طریقے سے اور جو ہے جنگ ہوگی، ملحمہ ہوگا، اور پھر مسلمان جو ہے غالب آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شہادت بھی، صرف شہادت کا شرف بھی ملے گا مسلمانوں کو، اور فتح بھی اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ ملحمہ، اس کو ملحمہ کہا گیا ہے احادیث میں، ملحمہ کہا گیا۔ ملحمہ جنگ عظیم جو ہے واقع ہوگا مسلمانوں کے درمیان اور نصارہ، مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان یہ جنگ عظیم برپا ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، فتح نصیب فرمائے۔ تو اس کی تفصیلات حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ تو اس کے بعد ہی دجال کا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان قوت غلبے میں ہوں، طاقت میں ہوں، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل۔ اب دجال کے سلسلے میں تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ دجال جو ہے کس طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر چکر لگائے گا جو ہے، اور دجال جو ہے جس وقت خروج کرے گا اس وقت جو ہے اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، یہ سب احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو معلوم کرنے کی اور اپنے عقیدے اور عمل کو سدھارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو ہوگا ہی تو اب کیا ہمیں کچھ نہیں کرنا، نہیں، ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کا جتن ڈھونڈنا ہے، یہ ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اسی لیے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو متنبع کرتے رہے دجال سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دجال کے فتنے سے ہمیں ڈرایا ہے، اور اس سے پناہ طلب کرنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ میں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو درجہ اولا اللہ سے دعا کرنی ہے اور ان امور کو اختیار کرنا ہے جن کی روشنی میں ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دجال کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب صحیح معنی میں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار بنے، اس کے مطابق اپنے عقید و عمل کو ڈھالنے والے بنے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجزاکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہ موضوع جو ہے یہ ماشاءاللہ کافی طویل موضوع ہے، اور کافی نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، صغیرہ اور ابھی کبیرہ نشانیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو جیسے آپ نے کہا، اور دعا ہے کہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ کی ہے کہ ہر نماز میں دجال سے کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی دعا بھی سکھائی ہے۔
آتے ہیں سوال جواب کی طرف. فلور اوپن ہے. جو زوم پہ ہیں ان سے گزارش ہے, مردوں سے گزارش ہے اپنا سوال مائک لے کے پوچھ لیں ہاتھ ریز کر کے. بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال ٹائپ کر کے یہاں ڈالیں. اور یوٹیوب کے جو سوال ہیں آپ کو وہ ٹائپ رہیں گے تو میں لے لوں گا انشاءاللہ. اگر کسی کے پاس سوال ہے تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مطلب بھائی اپنا سوال پوچھ لیجیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ صاحب, کیا غیر مسلمان آدمی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے شیخ صاحب؟ اس کے پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑنے والا؟ نہیں, لیکن اگر پرمیشن پوچھتا ہے پڑھنے کی تو کیا اس کو اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں کیا اسے کہے بھائی کہ تم پڑھ کر کے کیا کرو؟ جنازے کے مسلمان ٹائم ہو جائے کہ اگر پڑھتا ہے تو ہم کیا کریں؟ روکیں گے؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز کہتے ہیں تو مسلمان نماز ہی پڑھتے ہیں, لیکن اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اگر پڑھتا ہے تو کیا بدل, یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو روک دیں کہ نماز نہ پڑھو. اگر وہ آ گیا ہے قبرستان میں اور کھڑا ہو جاتا ہے بغل میں, کھڑا ہونے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جنازے میں. خیر وہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ تو وہی ایکشن کرے گا جو ہاں ایکشن کرے گا. وہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی ہدایت مل فرق جائے. پڑنے والا, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بھائی روکنے سے اس کا دل اور ٹوٹے گا کہ دیکھو ہمیں روک رہے ہیں. ٹھیک. شیخ صاحب اور ایک سوال ہے, کیا اگر کوئی مطلب یہ مطلب جو پہلے کے زمانے کی بات کا ایک ویڈیو آیا تھا, وہ سلسلے میں سوال ہے کہ پہلے جو غیر مسلمان لوگ ہوتے تھے وہ بھی قرآن پڑھاتے تھے, مطلب قرآن جانتے تھے. تو کیا شیخ صاحب آج کے حالات میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مومن نہیں ہے, مطلب مسلمان نہیں ہے, اور وہ اگر قرآن پڑھاتا ہے اور اچھا پڑھاتا ہے, تو کیا وہ کوئی اس کے پاس جا کے سیکھ سکتا ہے شیخ صاحب؟ قرآن پڑھتا ہے؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں شیخ صاحب. قرآن مسلم کون سا قرآن؟ غیر مسلم کیا پڑھا ہے؟ نہیں شیخ صاحب, جو سیکھے ہوتے ہیں نا, جو کوئی لوگ رہتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں اردو سیکھتے اور یہ بھی سیکھ کے رکھے, تو کیا ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں شیخ صاحب اگر کوئی پڑھاتا ہے قرآن شیخ؟ ان العلم دین فانظروا عمن تاخذون دین, جو ہے علم یہ دین ہے, لہذا علم جو ہے اس سے لے رہے ہو یہ جاننا. ہر کس و ناقص سے کافر سے دین نہیں لیا, سمجھے؟ ٹھیک ہے, کافر سے بدعقیدہ سے دین نہیں. بھائی استاد ہوتا ہے, وہ کچھ بھی پڑھائے لیکن اپنی فکر کو وہ آپ کے اندر اٹھیل سکتے. میں بتائی کہ نہیں, اپنے فکر کو اپنے عقیدے کو آپ کے اندر وہ پیدا کر سکتے. اس لیے دین جو ہے مسلمانوں ہی سے سیکھیں گے, قرآن مسلمانوں سے سیکھیں گے. کافر سے ہم قرآن نہیں سیکھیں گے, نہ دین سیکھیں گے. کہ بھائی اگر وہ سکھاتا ہے تو خود کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا؟ کیوں نہیں مسلمان ہوا اگر اس کو صحیح سمجھتا؟ جی شیخ صاحب اور ایک سوال ہے. شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ کبیرہ گناہ کس حد کب تک معاف کرے گی؟ کہ ہم گناہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے, گناہ کرتے رہے معافی مانگتے, تو یہ کس حد تک آپ معافی مانگتے رہیں گے اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا. ہاں معافی مانگتے رہیں پورے شرائط کے ساتھ, عزموں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ معاف کر. چاہے 17 مرتبہ کریں چاہے 20 مرتبہ کیے ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن کبیرہ گناہ ہے شیخ صاحب. ہاں کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے اللہ معاف. لیکن شیخ صاحب اور بھی ایک کہا جاتا ہے نا کہ جس کے دل پہ تالا لگ گیا تو پھر وہ معافی نہیں ہوگی. آپ کو کیا پتا اس کے دل پر تالا لگا ہے کہ نہیں؟ تالا لگا ہوتا تو توبہ کیوں کرتا؟ تالا لگ جائے گا تو توبہ تھوڑے کرے. توبہ کر رہا ہے اس کا مطلب تالا نہیں لگا اس کے. جی شیخ صاحب جی. لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو جاتا. دوسری حدیث کے اندر ایک بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کرتا, میں نے اس کو معاف کر. پھر اس سے گناہ ہوتا ہے
پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ، اس کو معلوم ہے اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کیا. تو بار بار جو ہے توبہ کرنے سے جو ہے گناہ معاف ہوگا، کوئی بات نہیں، بار بار گناہ ہو سکتا. دیکھیے وہ جو ہے انسان کے اپنے دل پر ہے، اس کی نیت پر. نیت کیا ہے؟ وہ توبہ کو مذاق بنا رکھا ہے، یا جان وہ قصدن جمعہ کے شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ بھی ہوگا جب بھی توبہ کرے گا اللہ معاف. یہ نہیں کہ بار بار کرتا ہے اس لیے اس کو نہیں معاف. نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ معاف. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ. جی شیخ صاحب جزاک اللہ. مطلب صاحب آپ کا وہ سوال تھا کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں، وہ بھی پوچھنا چاہتے ہو؟ بھائی آپ پوچھیں کوشچن، کیونکہ میرے پاس اور 2 سوال ہے تو میرے کو بعد میں کرو جو سوال ہے کر لو، ابھی کسی اور کا سوال آیا نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب 1 منٹ ہے، شیخ صاحب میرے کو ریکارڈ کرنا ہے 1 منٹ. ہاں شیخ صاحب، آج ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ کیا مردوں کو گھر پہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر اس کو پیٹھ کی تکلیف ہے، وہ چل نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے شیخ صاحب؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے نماز با جماعت، فرض نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا، صحیح بات یہ ہے کہ مردوں پر واجب فرض ہے ان پر کہ جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز. ورکعوا مع الراکعین، اللہ کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جو اذان کی آواز سنے اور پھر مسجد نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ کی وہ معذور، اللہ کی وہ مسجد میں آنے سے معذور ہو تو معذور کے لیے رخصت. لیکن اگر معذور نہیں ہے تو مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ایک اندھے صحابی نے آ کے اجازت طلب کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نابینا ہوں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا تم تسمع النداء، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی؟ کہا ہاں. کہا فلا، تو پھر آپ کو مسجد آنا، پھر آپ کو مسجد میں آ کے نماز. تو بہرحال جو ہے جماعت کے ساتھ نماز یہ واجب ہے مردوں کے لیے. لیکن اگر معذور ہے، نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا، تو اس کا عذر اگر معقول ہے تو معفو عنہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیٹھ میں درد ہے، کہاں درد ہے، نہیں چل سکتا، نہیں جا سکتا، کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے، تو گھر میں نماز کوئی بات. ٹھیک، اوکے شیخ صاحب جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب اور ایک سوال ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو 3 سال سے کم عمر کا ہے، 3 سال سے کم، اور اس بچے کے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس بچے کو قبرستان میں لے کے گئے تھے. تو شیخ صاحب وہ جو بچہ یہ بول رہا تھا کہ جہاں پہ اس کی ماموں کی قبر ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کے وہ آدمی ماموں اس کے سوئے ادھر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ یہ بول رہا ہے کہ ایک بچے کی خبر ہے، اس میں وہ بچہ بول رہا ہے کہ اندر ایک چھوٹا بچہ سویا اور وہ ہنس رہا ہے. تو شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا بچے قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا نہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو میرے ان کے جو ماموں ہیں وہ قبر میں لیٹے ہوئے، تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو وہ لیٹے ہوئے. وہ 3 سال سے کم عمر کا شیخ صاحب بچہ، اور میرا بھتیجا انفیکٹ. اور شیخ صاحب اور وہ بازو میں ایک بچے کی بھی قبر تھی،
تو وہ بول رہا ہے کہ اندر ایک بچہ سویا اور وہ ہنس رہا ہے کر کے. تو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں بچے دیکھ نہیں سکتے. کیسے قبر کے اندر کیسے دیکھیں گے؟ بچہ ہو یا بڑا ہو اس پر ذرا دم کیجیے. اچھا تو ایسا نہیں دیکھ سکتے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں دیکھ سکتے, بچے نہیں دیکھ سکتے, انسان نہیں دیکھ سکتا. اچھا اچھا, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. ہاں, اس شیخ کو صاحب دم یہ کیجیے, رقیہ کیجیے. جی جی شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ میرا لاسٹ سوال ہے آج کے لیے. ہاں شیخ صاحب کیا لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور لڑکا لڑکی دونوں اچھے گھر سے کیس سے بلانگ کرتے اور لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن جو لڑکے کی والدہ جو مدر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی شیخ صاحب, اور جو لڑکے کا بھائی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی شادی اس کی سالی سے ہو جائے. تو شیخ صاحب یہ الاؤڈ ہے اسلام میں کہ لڑکا ماں کے پرمیشن کے بنا جا کے وہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ لڑکی کے گھر والے تیار ہیں, لڑکے کی ماں نہیں اجازت دیتی ہے, لڑکے کی ماں اجازت نہیں دے رہی شیخ صاحب, تو اس کو ماں کو راضی کرنا چاہیے. ماں کو لڑکی کے راضی گھر کرو, والے ماں کو راضی کرنا چاہیے. ماں کو راضی کر, ماں باپ کو رضامندی میرے بھائی یہ اسی میں خیر. ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہیں کہ آپ کے لیے نقصان چاہتے ہوں گے, ماں باپ سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھنا. ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کو راضی کرنی ہے تو ماں اگر مخالفت کر رہی ہے تو اس کو راضی کیجیے, سمجھائیے. آپ سمجھائیے اپنے ماموں سے, دوسری عورتوں سے کہہ کر کے سمجھانے کی کوشش. لیکن اگر شیخ صاحب کوئی وجہ بتاتی, ماں وجہ بتاتی ہے کیوں نہ شادی کرو. نہیں, ماں چاہتی کہیں اور جگہ شادی کرو شاید نا, یہاں نہیں چاہتی ہے. نہیں چاہتی ہے تو میرے بھائی زندگی بھر زندگی اگر سیر کر لیا, اس نے شادی کر لیا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. ماں ہمیشہ عیب لگائے گی, جھگڑے کرے ہوگا گھر میں, سکون نہیں آ سکتا. اس لیے ماں باپ کی پسند کو ترجیح دینا چاہیے. لڑکی کے گھر والے راضی تب بھی شیخ صاحب؟ ہاں, لڑکی کے گھر والے راضی ہیں لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں. جی جی شیخ صاحب. اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں. اگر یہ کر لیتا ہے تو پھر زندگی اجیرن ہو جائے, ماں ناراض ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. ماں کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین, سخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں کو کسی طریقے سے فسلا بہلا کر کے اس کو راضی. ہاں, کہلوا لے, ماں کو ناراض کر کے شادی نہ, کیونکہ ماں کو ناراض کر کے شادی کیا تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن ماں کو بھی, ماں باپ کو بھی اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر لڑکا بضد ہے وہیں شادی کرنے کے لیے, اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو اجازت دے دینی چاہیے. تو یہ کہ معاشرے میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان لوگوں کا ایک کام ہے کہ ماں کو سمجھائیں. جی شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. پھر ماں کو راضی کر کے ہی شادی کرے. ٹھیک ہے, اوکے شیخ صاحب. جزاک اللہ خیر شیخ. مطلب بھائی ویسے شیخ صاحب وہ بھی ہے نا, جب وہ بچے کی بات جو کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ کو اگر پتہ چلے کیا ہو رہا ہے تو آپ کے مردوں کو دفن نہیں کرو گے. تو بٹ نیچرل ہم کو کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے, اندر نہیں کسی کو پتا. جی محمد بھائی آپ کا سوال ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. آپ نے بیان میں ابھی بتایا تھا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ ویران ہو جائے گا. مدینہ کس طرح سے ویران ہوگا, کیا وجوہات ہوگی اس کی, کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ کتنا پیدا ہوگا, کتنے پیدا ہوں گے, اور بیت المقدس کی آبادکاری مدینہ کی جو ہے ویرانی اس وقت قرب قیامت جو ہے یہ واقع ہوگا.
اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے ہوگا، واللہ عالم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بیت المقدس کی آبادی جو ہے، آباد کاری مدینہ کی ویران. بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران. ابھی اللہ کا دوسرا فضل ہے. سوال شیخ صاحب قدر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون ایمان پہ مرے گا اور کون کافر مرے گا. اس پہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی اور کہا کہ میں ان کو نعمتیں دے کے آزما رہا ہوں، اور یہ پھر بھی اس کے بعد ایمان نہیں لاتے، پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو نعمتیں دے کے آزمانے کا کیا سوال تھا؟ اللہ کی حجت تاکہ پوری ہو جائے. اللہ اپنی حجت کو پوری کرتا ہے. اللہ موقع دیتا ہے آپ کو سنبھلنے کا. آپ کو ارادہ دیا ہے، آپ کو قوت دی ہے، طاقت. دیکھیں مطلب جزا اور سزا آپ کے عمل کے مطابق. اب اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کو کچھ نہ دے. اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کے راستے کھول دیا ہے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے. اللہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کون خیر کا راستہ اختیار کرے گا، کون شر کا راستہ. لیکن اپنے علم پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا کہ علم کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دیتا ہے، اور اس کے باوجود آپ جب نہیں سدھرتے ہیں تو اللہ کی. جی محمد بھائی اور کچھ ہے پوچھنا ہے؟ یہ قدر کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال آتے رہتے ہیں. اگر قدر کا معنی لوگ سمجھتے نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لوگ پڑھتے نہیں، دین کو سیکھتے نہیں، سنی سنائی باتوں کو دین مان کر کے مان لیتے. قضا و قدر پر ایمان لانے کا مطلب ہے 4 چیزوں کو سمجھے. قضا و قدر، اللہ کے علم پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا پہلے سے علم ہے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کوئی بات ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ کے علم میں سب چیز، سب کچھ. اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے، ہم جو کچھ کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کی فہرست لوح محفوظ میں اللہ نے سب لکھ کہ کیا کیا ہوگا اس دنیا. اپنے علم کو لکھ، اپنے علم کے مطابق جو کچھ ہم کرنے والے تھے، جو کچھ ہونے والا تھا، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لکھ کے رکھ دیا ہے. ریکارڈ اللہ نے تیار کیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں لکھ دیا تو ہم کیا کریں. بھائی اللہ نے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کرنے والے تھے تو اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے اپنے علم سے معلوم کیا کہ آپ کرنے والے ہیں، اللہ نے لکھ دیا. لکھنے کی وجہ سے تھوڑا ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے والے تھے اس لیے لکھا گیا. ہم کرنے والے تھے ایسا، اس لیے اللہ نے اس کو لکھا. ہم لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہے. عام طور سے یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم کیا کریں. بھائی لکھ کر کے واجب نہیں کر دیا آپ پر کہ آپ ضرور ایسا کریں. شیخ صاحب سوال یہ نہیں ہے، میرے وہ چاروں چیزوں پہ بالکل پختہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم ان کو، بنی اسرائیل کو ہم نعمتیں دے کے آزما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دے کر لے کر آزماتا ہے. وہی میں نے بتایا نا، میں نے اس کا جواب دیا آپ کو کہ اللہ دے کر تاکہ آپ کا کوئی عذر نہ رہے آپ کے، کہ اللہ نے دیا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، ایسا نہ ہوتا. نہیں، اللہ نے دیا اور اس کے باوجود آپ گمراہ ہوئے. نبی بھیج دیتا اللہ تو ہمیں ہدایت یاب ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا. وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کو ایمان لانا، جن کو نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے. لیکن اللہ نے سب کے لیے بھیجا نبی کو تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ضرور اس کو مان لیتے، ہم ایسے ہو جائے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو دے کے آزمایا
نعمتیں دی اس کے باوجود انہیں بغاوت انہوں نے اختیار کی. اللہ جانتا تھا کہ بغاوت اختیار کریں گے، لیکن ان کو جو دیا ہے اپنی حجت پوری کرنے کے، تاکہ کل کے دن یہ نہ ہو کہ بھائی اگر اللہ نے ایسا کیا ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے. جزاک اللہ. یہ ایک صاحب محمد صاحب نے ایک ٹائپ کر کے سوال کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کو لینے والے نا. انہوں نے کہا ہے کہ دجال کے بارے میں وضاحت کریں، انشاءاللہ پوری تفصیل آنے والی ہے اگلے ہفتے. آئندہ آئے گی. اور کوئی سوال ہے محمد بھائی آپ کا؟ نہیں، جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ چیٹ میں ایک سوال آیا ہوا ہے، ایک بہن پوچھتی ہے کیا رقیہ 21 دن تک کرنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور بیچ میں گیپ مس نہیں کرنا ہے؟ کیا یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. ایسا 21 دن کرنا ہے یا 22 دن کرنا ہے یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسا کچھ نہیں. رقیہ کرنا ہے اب جیسے ممکن ہو. بتائیے اس میں 7 دن یا 7 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ، ایسا کچھ نہیں. اور نہ یہ 21 دن کرو کہ 22 دن کرو، دن کی تعین بھی نہ دن کی تعین ہے نہ کتنی مرتبہ پڑھنے کی تعین. اذکار کو پڑھ کر دم کرنا اصل رقیہ ہے. اذکار کو، دعاؤں کو پڑھ کر، آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا، جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا ہے. ہاں، جب تک شفا یاب نہ ہو آپ پڑھتے رہیں. تو اس کے لیے دن کی تعین نہیں کہ 21 دن پڑھو، 40 دن پڑھو، ایسا کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر. مرتضی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ نے جو بھی جو ایکسپلین کیے جو ڈفرنس یعنی جو فرق ہے مسیح دجال اور عیسیٰ مسیح کے بارے میں، وہ تھوڑا اس میں کلیئرٹی نہیں تھی شیخ، تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. اگر ایک بار آپ پھر سے تھوڑا اس کو اگر کلیئر کر دیتے. بالکل واضح ہے. دجال کو مسیح کہتے اس کی آنکھ پچی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ پچی ہوئی ہوگی، یعنی اس پر گوشت چڑھا ہوا ہوگا، نہیں دکھائی دے گا. تو مسح یہ معنی پوچھنے کے ہوتے ہیں. تو اس کی آنکھ پچی ہوئی ہوئی اس کو مسیح کہتے ہیں. اور اس کو حضرت عیسیٰ کو جو مسیح کہتے ہیں وہ مریض کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، مریض اچھا ہو جاتا، اس لیے ان کو مسیح کہا. اچھا، لیکن ایسا کوئی لٹل مسیح کا ایسا کوئی لٹل میننگ یہ نہیں ہے نا کہ کرامت دکھانے والا، ایسا کوئی اس کا یہ نہیں ہے مسیح کا مطلب؟ نہیں، یہ اس معنی میں مسیح کا. ایک مسیح کا ایک معنی ٹریولر بھی ہے نا، جو بہت ادھر ادھر جاتا ہے. ہاں، ایک معنی ہے، وہ بھی ہے، ایک معنی وہ بھی ہے، گھومنے والا. بعض لوگوں نے کہا کہ اصل یہ ہے، اس کی تعلیل اصل یہ ہے. مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں، دجال کو گویا مسیح کے کافی معنی ہیں. ایک معنی مسیح کے معنی کئی ایک ہیں، کوئی شک نہیں. جزاک اللہ آئے خیر. گی تفصیل آئے گی. شیخ وہ بہن اپنا سوال آگے پوچھ رہی ہے کہ کیا سورہ فاتحہ اور 3 کل اور آیت الکرسی کو 7 بار پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو جتنی مرتبہ پڑھنا ہے پڑھو، کوئی تعین نہیں ہے. 7 مرتبہ کی، 3 مرتبہ کی، 4 مرتبہ کی، کوئی تعین نصوص میں کچھ نہیں ہے. لوگ بتا دیتے ہیں کہ 7 پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو اپنی طرف سے، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ عدد کی کوئی دلیل نہیں ہے پڑھنے کی. اب جس کو جتنے میں فائدہ ہو جاتا ہے اتنا پڑھ لیتا. 7 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، لیکن اس کو شرعی حد نہ سمجھو کہ یہی متعین ہے. 7 ہی مرتبہ پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا، ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا. کافی چیزیں اس کے اندر یہ ہوتی ہے نا شیخ، تقویٰ کتنا ہے جو بندہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور کتنے سلیقے سے پڑھ رہا ہے. اور تو یہ عددوں کی تعین، یہ جب جن اذکار کے لیے سنت سے ثابت ہے کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، ان کے اندر تعین ضروری ہے، عدد کا خیال رکھنا ہے. لیکن جہاں تعین نہیں ہے وہاں عدد متعین اپنی طرف سے نہیں کیا جاتا. حالانکہ ایک حدیث ملتی نا شیخ، ایک وہ صحابی نے 7 مرتبہ دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا اور وہ شفا ہو گئی تھی، وہ جس کو موذی جانور نے کاٹا تھا، وہ بادشاہ کو.
اس میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ایسا سنا تھا شیخ. نہیں اللہ والا مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا اور اس کو پھر شفا ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے تم کو معلوم ہوا کہ کیسے رقیہ کر دیا؟ تو کہا نہیں مجھے سورہ فاتحہ تھا، میں نے پڑھ دیا، اللہ نے شفا دے دیا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. جزاک اللہ خیر شیخ. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ میرے لیجیے. علم میں تو 7 مرتبہ پڑھنے کا ذکر نہیں، میرے علم اس میں 7 مرتبہ پڑھنے کا ذکر نہیں. اچھا شیخ، پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا یا کچھ سنا واللہ تھا. اعلم، واللہ اعلم. جی شیخ. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں، ابھی یہاں پہ نہ یوٹیوب پہ کوئی سوال آیا ہے، نہ زوم پہ اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے. تو ہم آج کا آج کی نشست یہاں ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اور باقی کے دجال کے بارے میں اور نشانیوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اور کنٹینیو ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ سے ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک سوال وہی بہن نے پوچھا ہے شیخ، ایک اہل حدیث لڑکا ہے، لوگ اسے دم کراتے ہیں، تو کیا صحیح ہے اس سے دم کرنا؟ بھائی اگر دم کرتا ہے تو کرا سکتے ہیں، اگر سیدھا اس کا صحیح ہے اور صحیح طریقے سے دم کر سنت کے مطابق دم کر تو ٹھیک ہے. جی. اگر دعائیں معصورہ دعائیں پڑھ کر کے دم کرتا ہے اور کوئی الٹ پھیر نہیں ہے اس کے یہاں تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. دعاؤں کی درخواست. اشہد اللہ خیر بار قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.